بریک سے پہلے جوش صاحب آپ سے سوال میں نے کیا تھا کہ کیا پھر جنرل فیض پہ اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اس بات پہ کہ وہ جا کے چیئرمین سینٹ آفر کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ بریک سے پہلے میں نے بھی ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ بیویئر آف ایکسٹریمسٹ ججز. میں ساتھ عرض کر دوں بیویئر آف ایکسٹریمسٹ اینڈ سیلف رائچس ججز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں باقی سب نہیں ہیں. اچھا اب آپ جنرل فیض پہ جنرل فیض پہ اس جو اگر یہ واقعی تو درست ہے کہ ہی واز کنورسنگ اینڈ کریٹنگ کینڈیڈیٹس فار دا چیئرمین شپ آف دا سینٹ, تو یہ تو انہوں نے بالکل تجاوز کیا اپنے اختیارات سے, اور اس پہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہاں ان کے خلاف آئی تھنک آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ آن ریٹائرڈ پیپل وہ دے ریمین ان سرٹن ریسپیکٹ سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ. اوکے اچھا, یہ مجھے جنرل سے یاد آیا, میں نے کہا آپ سے تاریخ کی ایک بات کر لوں, کرنٹ میں تو بات ابھی کرتے ہی رہتے ہیں. یہ جب میاں صاحب کی لانگ مارچ تھی, پھر آپ کو کانٹیکٹ ہوا, جنرل کیانی کا فون آیا, پھر وہ مارچ واپس ہوئی, آپ ہی کو کیوں فون آ رہا, کیا بات ہوئی تھی آپ سے پریسائسلی؟ پریسائسلی میرے سے یہ بات ہوئی تھی کہ بریگیڈیئر زبیر کا مجھے ایک فون آیا. وہ بعد میں خیر بریگیڈیئر زبیر ایز جنرل 4 اسٹار جنرل چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف بھی ہوئے ہیں. مجھے ان کا فون آیا, وی ور کروزنگ ایٹ پیڈیسٹرین اسپیڈ, کیونکہ ساتھ لوگ چل رہے تھے تو بڑے سلو تھے ہم, میاں نواز بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ. تو میں نے فون آیا ایک بریگیڈیئر یہی زبیر, میں ان کو نہیں جانتا تھا نا, ایکچولی سنا ہوا بھی نہیں تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ بریگیڈیئر زبیر ہیئر, دی آرمی چیف وڈ لائک ٹو اسپیک ٹو یو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. آرمی چیف کیم آن ٹو دی, تو یہ فوجیوں میں ایک دستور ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر خود کہتے ہیں اپنی, مطلب اپنے سے چھوٹے کو بھی اپنے سے بڑے کو بھی, وہ آپ کو کانورسیشن کر رہے ہوں تو وہ سر کہتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ سر آئی ہیو اے ریکویسٹ ٹو میک ٹو یو. میں نے کہا جی فرمائیے. وی ایکسچینج ویوز ان انگلش, تو آئی سیڈ کیری آن جنرل. تو ہی سیڈ کہ یو آر going to be approaching some public meeting, but before you do that, I would request you, I would suggest that you hear the Prime Minister, who's going to be speaking at 1 in the morning, یا 2 in the morning, 2 بجے آپ کو, اور وہ اگر آپ کہیں رک کے سن سکیں ان کو تو then it will be you may not need to march further. میں نے کہا جی why should I depend on your word. کہنے لگے کہ depend on it, you just listen to what he has to say, that is all my request, then you decide yourself. تو میں نے کہا what will be there for me in this speech. So he said that he will meet your concerns. میں نے کہا what are my concerns general. تو انہوں نے کہا یہ 2 concerns sir. One, that there should be no -1 formula, and all including the CJP, the Chief Justice of Pakistan, must be reinstated and restored. You can't leave the Chief Justice out. میں نے کہا ٹھیک ہے, this is my, what is my second concern. تو کہنے لگے کہ وہ آپ کی your second concern is that this must happen without these restored judges, کیونکہ 4-5 رہ گئے تھے, مقبول باقر صاحب تھے, اور چیف خلیل رمدے صاحب تھے, وہ 4-5 ہمارے رہ گئے تھے, باقیوں نے اوتھ لے لیا تھا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ دوبارہ اوتھ کر لے کے اور ری انسٹیٹ کرتے ہیں تو دین the judges who are being reinstated, they are accepting that November 3rd their dismissal was lawful, and now they are through another process being reinstated.
تو انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ وانٹ دس ڈن تھرو دی اوتھ. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے لگا آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو اے تھرڈ کنسرن. میں نے کہا نو آئی ہیو نو تھرڈ کنسرن, دیز آر مائی اونلی کنسرن. تو کہنے لگے کہ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو مے ناٹ ہیو ٹو toil further, but if you hear what the Prime Minister has to say. میں نے کہا جی Prime Minister, let me consult my colleagues. I will take a decision of consulting them. وہ کہنے لگے جس طرح بھی آپ کریں, but I suggest آپ you do this. میں نے کہا if you want me to let you know, I'll let you know, or you ring me up again and we'll decide after I've consulted my colleague. اب میں نے کنسلٹ کو فون انہوں نے یس سر کر کے ختم ہو گیا. اب میں نے ٹرائی کیا علی احمد کرد کو, حامد خان کو, منیر ملک کو, طارق محمود کو. یہ ہمارے کولیگز تھے, اطہر من اللہ. اب مجھے ان میں سے اس وقت صرف طارق محمود صاحب ملے. طارق محمود صاحب انہوں نے کہا کہ سننا تو ہے ہی, اگر اس نے بات کرنی ہے تو آپ ضرور, ہم سنتے ہیں, یہ تو بڑی کوئی بات ہوگی اس میں, اور اگر وہ یہ دونوں شرطیں بھی مان رہے ہیں تو سننے میں کیا رہ جائے. سو ہم نے جگہ ڈھونڈنی شروع کی جہاں ہم سن سکتے تھے. تو دستگیر خان جو ایم این اے تھے, وزیر تھے, اور اپنے خرم دستگیر کے والد, ان کے دستگیر خان صاحب کے داماد کا ایک بہت بڑا وہاں فارم تھا, فارم ہاؤس. اس میں ہمیں انہوں نے انوائٹ کر لیا, کیونکہ ہمارے ساتھ 40-50 ہزار بندہ تھا جو پیدل چل رہا تھا, اور اس کی بڑی ایک دھمک پہنچ رہی تھی اس کے فٹ سٹیپس کی سارے ایوانوں میں, مقتدر ایوانوں میں. اور گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا جلوس ہمارا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ میں نے جانے سے یہ پوچھ لیا. میں نے کیا یہ پوچھا, میں نے کہا وہ مجھے کہنے لگا آپ ایک جلسے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے کہاں ہوں؟ کہنے لگے آئی نو ویئر یو آر سر, in the vehicle you are sitting with, in the company you are in, and how long it will take you to get to Gujranwala. I know the exact spot you are in. میں نے کہا that's a eye opener and a warning to me and to others کہ آپ اتنا. سر مجھے قصہ بڑا ہی مزدار ہے, لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک کوئک 10 سیکنڈ آنسر آپ سے لینا ہے. آپ نے کہا بیویئر آف ایکسٹریمسٹ سیلف رائٹس ججز. کون ہے ان میں ایکسٹریمسٹ سیلف رائٹس جج؟ دیکھیں میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری وکلا موومنٹ نے اور کچھ بھلا کیا ہو نہ کیا ہو, کچھ جو ایک خرابی کی بھلا بہت کیا, وہ میں بھی کہتا ہوں, کانفیڈنس دیا ججز میں وغیرہ. بٹ ایک کام ذرا یہ کیا کہ ایک عنصر وکلا کا انہوں نے اس موومنٹ کے ذریعے متشدد ہو گیا, متشدد وکلا, اور ایک عنصر ججز کا سیلف رائچس اینڈ وین ہو گیا, جس کو میں کہتا ہوں متکبر جج. اب یہ چلے نام نہ لیں سر, کتنے ہیں, چلے کتنے ہیں یہ بتا دیں, کتنے آپ کے نزدیک کتنے ہیں, صرف یہ بتا دیں, نام نہ لیں, کتنے ہیں؟ آلموسٹ ایون نہیں بنے. اللہ رحم. اور ایک چیز میں بتا دوں, جو خوبی عمر عطا بندیال کی ہے, ہی از ناٹ ون آف دیم. چل بہت شکریہ چوہے صاحب. اس کو عمر عطا بندیال کو وکلا بھی اور لوگ یاد کیا کرتے. وہ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد, ایوب خان کے وہ ہم ٹرکس پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے, لکھا ہوتا تھا.